الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، ہم ماہ محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے اوپر جان نچھاور کرنے والوں کے ساتھ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے میدان کربلا تشریف لے گئے. اگر آج امام نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کس دور سے گزر رہے ہوتے. اگر آج امام عالی مقام حضرت امام حسین نہیں ہوتے تو نہ جانے ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہوتے. اگر آج امام حسین نہ ہوتے تو یہ قرآن ہمارے درمیان نہیں ہوتا. قرآن کے احکام بدلے جا چکے ہوتے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، قربان جائیے حضرت امام حسین کی ذات اقدس کہ جنہوں نے اپنا ایک ایک قطرہ خون دے کر اسلام کی عظمت کو بچایا، قرآن کے ایک ایک الفاظ کو بچایا. اور یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے کہ تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے.
تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے، کہ وہ حسین جس نے اپنا سر کٹا کر اپنے اہل و عیال کا سر دے کر اسلام کی عظمت کو بلند کیا اور اسلام کو بچایا، اور جو لوگ اسلام کے اندر مداخلت کر رہے تھے، حضرت امام حسین کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ۔ الحمدللہ اس امام حسین کے غلام ہیں جو سرور کائنات فخر موجودات کی پشت مبارک پر کھیلا کرتے تھے۔ ہم اس امام حسین کے غلام ہیں کہ جس کے زبان اقدس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ ہم اس امام حسین کے غلام ہیں کہ جن کے رونے کی وجہ سے امام الانبیاء کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ ہم اس امام حسین کے غلام ہیں کہ جو اگر پشت مصطفیٰ پر سوار ہو جائے، پشت امام الانبیاء پر سوار ہو جائے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھائے کہ امام گر جائے اور تکلیف نہ پہنچ جائے، اس امام کے غلام ہیں۔ حضرات کرام، حضرت امام حسین کی زندگی کو پڑھیں، حضرت امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو زندگی جینا آئے گا، اسلام کیا چیز ہے یہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم مطالعہ کرنا چھوڑ دیے ہیں، مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ آیت ایک ہے، لیکن جب ہم ظاہری آنکھ سے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تفاسیر کا سہارا لیتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس ایک آیت کریمہ میں تین چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ ویسے رب تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے اور اپنے مقربین کو رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر علم عطا فرماتا ہے، جو باطنی سفر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات جو رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، اسے مردہ مت کہو۔ دوسری بات بل احیاء، وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تیسری بات رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آئیے دنیا میں موت کے کئی اقسام ہوتے ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی کسی وجہ سے مرتا ہے، کوئی کسی وجہ سے مرتا ہے، کوئی حادثات اتفاقی سے مرتا ہے، کوئی سمندر میں ڈوب کر، دریا میں ڈوب کر مر جاتا ہے، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے، وہ مر جاتا ہے،
کوئی آپسی تنازعات کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی ہم اقسام کے موت ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قربان جائے، اللہ جل شانہ کی راہ میں مرنے والے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ کیا بیان فرماتا ہے؟ کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، کوئی کس طرح مرتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا بیان سنیا، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیا، جو اس کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، جو اس کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا صرف اتنا کہہ دینا کہ جو میری راہ میں شہید ہو رہا ہے، جو میری راہ میں مر جا رہا ہے، اس کو مردہ مت کہو، یہ مان لینا ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمان خدا بندی ہے۔ لیکن اس کو اور مزید سمجھانے کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ فرماتا بل احیاء، کہ لوگوں سنو بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرات کرام، یہ شہید کا مقام ہوتا ہے کہ جو اس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو خود بیان فرما رہا ہے۔ دنیا اسے مردہ سمجھتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی، ابدی زندگی عطا فرما کر اس کی زندگی کو اجاگر کر کے اور بیان فرماتا ہے کہ اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ پتا چلا جو رب کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا اگر اسے مردہ کہتی ہے، دنیا اگر اسے مردہ کہتی ہے، کس بنا پر کہتی ہے؟ کیا اس موت کو وہ دیکھتی ہے، یا اس راہ سے گزر چکے ہیں یہ لوگ جو لوگ اسے مردہ کہہ رہے ہیں؟ صرف اس لیے مردہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ظاہری آنکھ اس کے تن کو دیکھتی ہے جو کٹا چھٹا پڑا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر روح نہیں، اس کو مردہ کہتا ہے۔ لیکن آئیے آپ کو بتاتا چلتا، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہو کہ وہ مردہ نہیں ہے، تو پھر دنیا میں یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو مردہ کہے۔ اس کی زندگی رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کا جواب کیا ہے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا ہے جب تک اس پر تجربہ نہ کرے، اس وقت تک کوئی شخص کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا ہے جب تک تو دیکھ نہ لے، جب تک اس کے مشاہدے میں یہ بات نہ آ جائے۔ یہاں پہ رک جائیں، آپ کو کہوں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ آپریشن کر رہے ہیں، تو بھائی آپ آپریشن یوں ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو سیکھنا پڑتا، آپ کو سرجن بننا پڑتا، آپ کو ایک کورس کرنا پڑتا، آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑے، تب جا کر آپ ایک سرجن بنے، اور جب سرجن بنے اس کے بعد آپ آپریشن کرتے ہیں۔ یعنی وہ علم یوں ہی نہیں آیا، آپ کو اس کو سیکھنا پڑتا۔ اسی طرح خلا میں لوگ جاتے ہیں اور آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو کلیکٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ آسمانی دنیا کا تجربہ کر رہے ہیں۔ اب بلا تشبیہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسے مردہ کہہ رہے ہیں، جس کو رب تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو رہا ہے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا تھا دنیا اسے مردہ کہے گی، لیکن میں اسے زندہ کہوں گا، اس لیے کہ دنیا
موت کے راہ سے نہیں گزری ہے، دنیا شہادت کے راستے سے نہیں گزری ہے۔ اگر وہ اس راستے سے گزر جائیں تب انہیں پتا چلے گا کہ تجربہ کیا چیز ہوتی ہے اور موت کا تجربہ کیا ہوتا ہے، شہادت کسے کہتے ہیں۔ اس وقت تک اسے اس چیز کا علم نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا تجربہ نہ کیا جائے۔ شہید کا بھی مقام اس طرح ہوتا ہے، جب کوئی شوق شہادت لے کر میدان کارزار میں آتا ہے اس وقت تک اسے شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے اور اس وقت تک وہ شہادت کا تجربہ نہیں کرتا ہے۔ جب اس پر وار ہونے لگتے ہیں، جب اس پر تلوار چلنے لگتے ہیں، جب اس پر برچیاں چلنے لگتی ہیں، تب اسے شہادت کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت رب تبارک و تعالی جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تب رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، یہ میری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہے، اسے مردہ مت ہو، اسے ہم زندگی عطا کر رہے ہیں۔ جب تک تجربہ نہیں اس وقت تک آپ کو اس کا علم نہیں۔ تو اگر آپ مردہ کہتے ہیں تو چلیے موت سے گزریے، اس کے بعد موت کے بعد زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی لیے بیان فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو شعور کب آئے گی؟ جب تجربہ ہوگا۔ اور پھر جانتے ہیں کہ تجربہ تو موت کا ایک ہی، موت کا تجربہ اگر کرنا ہو تو پھر اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اور خود سے مر کے نہیں کرنا ہے۔ موت جب آئے گی آپ تجربہ کریں گے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر مقام رب تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے شہید کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ شہید کی زندگی میں اور ایک ظاہری زندگی میں، عالم ناسوت میں جو زندگی گزر رہی ہے، ظاہری دنیا میں جو زندگی گزر رہی ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، یہاں سے مر کر وہاں جانا ہے، اس دنیا میں اور اس دنیا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شہید کو بوقت شہادت یعنی شہادت جب ہوتی ہے، جب اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اس شہید کو خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ کیوں بیان فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں؟ آئیے یہی باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کسی عام انسان سے آپ پوچھے کہ بتاؤ بھائی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اگر وہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو آپ کو یوں کہے گا کہ کیا بتائیں زندگی کیسی گزر رہی ہے، بال بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، باپ بیمار ہے، دکان صحیح سے نہیں چل رہی ہے، تنگ دستی کا عالم ہے، پڑوسی ستا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے سامنے مصیبت کے طور پر رہا کرتی ہیں، لیکن آج یہ مادی ضروریات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ضروریات کو جب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ہمیں جو تکالیف سے ہم کو جو سابقہ پڑتا ہے اس سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور تکلیف کو ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں تو ہم زندگی کو اجیرن کہتے ہیں، زندگی کو بدمزہ کہتے ہیں۔ ایک یہ زندگی ہے جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن آپ سے کہا جائے کہ بھائی زندگی اگر تکلیف دے رہی ہے تمہیں، چلو موت کو گلے لگا، تو
پھر موت کو گلے نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ تکلیف جس سے وہ گزر رہا ہے اس سے بڑی تکلیف موت ہوتی ہے۔ پتا چلا موت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں، لیکن اس کے برعکس آیا ایک بندہ جو میدان کارزار میں ہوتا ہے، میدان جنگ میں ہوتا ہے، اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہوتا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے شوق شہادت لے کر چلتا ہے، اور جب اس پر دشمن کے تلوار چلتے ہیں، جب اس پر دشمن وار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کی روح نفس انصری سے پرواز کرتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اب آئیے اس وقت وہ موت سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہی وہ نعمت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے، یہی وہ انعام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو عطا فرماتا ہے۔ کچھ نہیں کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس وقت حجاب کو ہٹا دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس وقت پردہ وحدت کو ہٹا دیتا ہے، اور جو شوق شہادت شوق شہادت لے کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور جامع شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنا جلوہ دکھاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنی تجلی دکھاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بلا حجاب اسے اپنا دیدار کراتا ہے، اور وہ شوق شہادت لے کر جب اس مقام پر پہنچتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے، وہ اس جلوے میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کی تکلیف کا اسے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، ہم اسے بوقت شہادت اپنا دیدار کراتے ہیں اور اسے ایک ابدی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ مرتا نہیں ہے، اسے زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ ہی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔